آپ حضرات نے کل کے درس میں روزے دار کی فضیلت کو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان سے پہلے کے مہینے میں خطبہ ارشاد فرمایا اس کو سماعت کیا۔ اس محفل میں بیٹھنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو علم کی محفل میں بیٹھنا نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم سیکھنے کے لیے یہی نہیں کہ آپ کسی مدرسے میں جا کر کلاس جوائن کریں، بلکہ درس اور نماز کے بعد قرآن و حدیث کے بعد بھی علم سیکھنا ہوتا ہے۔ بے شمار اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حدیث پاک ہے، نبی اکرم نور مجسم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے وہی جائیں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ہم لوگ سنتے ہیں جنت کے، ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جنت کے 8 دروازے بنائے۔ گھر کے اندر اگر 2 دروازے ہوں تو گھر کا مالک جس دروازے سے چاہے وہ انٹری کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو گھر کے اگر 10 دروازے بھی ہوں تو اس کے استقبال کے لیے کسی ایک دروازے کو سجایا جاتا ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک انسان سارے دروازوں سے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ہی دروازے سے گھر کے اندر داخل ہو۔ اللہ رب العزت نے روزہ دار کے لیے اسپیشل اعتبار سے جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا۔ اس دروازے سے نہ تو نمازی داخل ہوں، یہ بات الگ ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ نمازی ضرور ہوگا، لیکن نماز کی فضیلت نہیں یہاں پر حدیث میں، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ کوئی اور عبادت کرنے والا اس دروازے سے داخل ہو، بلکہ اس دروازے سے صرف اور صرف ان لوگوں کی انٹری اللہ رب العزت جنت کے اندر فرمائے گا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اندر روزہ رکھا۔ صرف اور صرف یہ بات دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ رمضان کے مہینہ جو میں نے تمہیں عطا کیا اور روزہ جیسی عبادت تمہیں عطا کی، اس کا بدلہ تو یہ کہ تم نے صبح سے شام تک بھوکا رہ کر کے میرے لیے صرف اس تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، تو آج تمہیں محروم کرنے والا نہیں ہوں۔ ساری دنیا کے سامنے میں تمہیں ایک الگ دروازے سے شان و شوکت اور تمہاری اعلیٰ اعجاز کے ساتھ تمہیں اس دروازے سے داخل کروں گا کہ جس دروازے سے تمہارے علاوہ کوئی اور داخل نہیں۔ یہ اعجاز کی بات نہیں ہے۔ ذرا سوچو کہ ساری دنیا موجود ہو اور اس کے سامنے صرف اسپیشل کسی دروازے سے داخل کیا جا رہا ہو۔ ارے یہاں 100 لوگ جمع ہو جائیں اور کسی ایک انسان کو بلایا جائے کہ آئیے حضرت اس دروازے سے جائیے، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ 99 کھڑے ہیں، مجھے الگ سے بلایا جا رہا ہے، ہوتا ہے نہیں، فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں یار کچھ عزت دی جا رہی ہے۔ ذرا سوچو عزت دینے والا وہاں پر کون؟ خدا۔ ساری دنیا سامنے اور ایک الگ دروازے سے داخل ہوا جا رہا ہے، تو ساری دنیا دیکھے گی کہ اس
میں داخل ہونے والا کون سی ایسی عبادت کی ہے کہ جس سے اسپیشل کیٹیگری کے اعتبار سے اس کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے؟ تو تب کہا جائے گا کہ اس نے کچھ اور نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کتنا اعجاز کی بات ہے، کتنی شان کی بات ہے، کتنا سینہ چوڑا ہونے کی بات ہے کہ صرف ہم نے تو دنیا کے اندر چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا، لیکن اللہ نے ہمیں اس کا بہت بڑا بدلہ عطا فرمایا۔ اس لیے روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک ڈھال بھی ہے۔ روزے سے چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مطلب پیچھے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ تمام بخش دیے جائیں گے۔ اچھا، اس حدیث پاک میں دو چیزوں پر غور کیجیے گا۔ ایک ایمان کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بے ایمان اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ بے ایمان اگر روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ ایمان ہر عبادت کے لیے شرط ہے۔ ایمان نہیں ہے تو پوری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہے تب بھی بیکار ہے۔ ایمان ہے تب ایک سجدہ کیوں نہ ہو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہونے والا۔ بے ایمان اگر روزہ رکھے تو اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس میں حدیث پاک میں یہ ہے کہ ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے۔ اس کا مطلب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو ثواب کے لیے روزہ نہیں رکھتے۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کیسی بات گئی، ہر انسان سحری کرتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو ثواب کے لیے نہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اگر اہتمام کرتے ہیں، جیسے سحری کا آپ اگر اہتمام دیکھیں یا افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، فلاں کہیں افطار پارٹی ہو رہی ہے، آج کل تو انویٹیشن کارڈ چل رہے ہیں افطار پارٹی میں کہ فلاں سیٹ صاحب کے افطاری کی دعوت ہے۔ تو افطاری کی دعوت میں ہونا تو یہ چاہیے کہ محلے کے اندر اگر رکھی، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر محلے کے اندر رکھی یا گھر پر رکھی یا مسجد کے اندر رکھی تو ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے زیادہ تر کہ اپنے خاص لوگوں کو انویٹیشن دیا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، سارے رشتہ داروں کو بلا لیا جائے گا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے یہاں گھر میں افطاری کی کوئی کمی نہیں ہے، جو بیچارہ غریب جس کے یہاں افطاری کا اہتمام صحیح سے نہیں ہو پاتا، اسے کوئی پوچھتا بھی نہیں، اسے کوئی دھیان بھی نہیں کرتا، کیونکہ غریب کو بلائے گا تو نام نہیں ہوگا نا۔ رشتہ داروں کو دکھائے گا اپنے پیسے کی مروار، کہ دیکھو میں نے اتنے اچھے طریقے سے افطار پارٹی کرائی، میری افطار میں کھجور سے لے کر سارے پھل اور تمام چیزیں موجود تھی، تو رشتہ دار تعریف کریں گے، ارے واہ کیا افطار تھی، کیا کھانے کا اہتمام کرایا۔ لیکن ایک غریب آئے گا تو وہ آپ سے اس سے واسطہ نہیں رہے گا، کیونکہ آپ اسے نہیں جانتے، وہ آپ کو نہیں جانتا۔ اس لیے ہمارے یہاں پر اپنے جان پہچان والوں کی دعوت تو کی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کی دعوت نہیں کی جاتی، ان کو نہیں بلایا جاتا جنہیں ضرورت ہے، جو حقیقتاً اس کے مستحق ہیں، جن کے گھر پہلے سے بھرے پڑے ہیں، انہیں آپ کی افطار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو افطار کراؤ نا جس کا گھر خالی ہے، جو بیچارہ ترستا ہے کہ کہیں سے اگر شام کے کھانے کا یا دوپہر کے کھانے کا انتظام ہو جائے تو میرے بچے اچھی طریقے سے روزہ رکھ سکیں گے، اچھی طریقے سے افطار کر سکیں گے۔ تو وہ انسان جو ریاکاری کے لیے ایسا کر رہا ہے، اس کی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے بھی سمندر بہا دو آپ شربت کے، کتنے ہی آپ رنگ برنگے کھانے لگا دو، لیکن اگر اس میں آپ اللہ کی رضا شامل حال نہیں ہے، تو غریبوں کو شامل نہیں کیا گیا، تو ایسے کھانے
کہ ایسے کھانوں کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں۔ حالانکہ حدیث پاک صریح طور پر موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو کھانے پر بلاؤ جن کو تم پہچانتے ہو اور جن کو نہیں پہچانتے۔ اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ کوشش کیا کرو کہ جب بھی کوئی ایسا مومنٹ یا ایسے دعوت کا اہتمام کیا جائے تو غریب مفلس کہ جن کے یہاں پر جن کو امید اور آس رہتی ہے ان لوگوں کو ضرور بلایا کریں تاکہ وہ آپ کے دعوت میں شرکت کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے۔